بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب جمعہ ہے، تو آج ہم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہم اس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں کہ جہاں ہم سے جلدی نیکیاں نہیں ہو پاتی، افسوس۔ لیکن کیوں نہ ہم کچھ تو کوشش کریں ان نیکیوں کو کمانے کی، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ایک سجدہ کرنے کے لیے قبر کے اندر ہم تڑپ جائیں واپس دنیا میں آنے کے لیے۔ الحمدللہ کل جمعہ کا بہت اہم دن ہے، اور سب سے بڑی بات ابھی تو رمضان چل رہا ہے اور یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ رمضان کی تو بہت ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی برکتیں ہیں، اور رمضان میں ہمیں ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم رمضان میں خوب عبادت کریں، اور کل تو جمعہ ہے اور جمعہ میں اپنی عبادت کو دگنا کر دیں، کیونکہ جتنی عبادت کریں گے ہم اپنے ہی نامہ اعمال کو کچھ نیکیوں سے بھریں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام میں جمعہ کا دن بہت ہی اہم ہے، بہت ہی فضیلتوں والا ہے، اور ماشاءاللہ اس دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی لگ جاتا ہے، تو آپ کیا کریں کہ جمعرات کو مغرب کے بعد سے ہی عبادت کرنا شروع کر دیں، نہ کہ صرف رمضان میں، کیونکہ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، تو ابھی تو ہم بہت ہی زیادہ دینی ہو گئے ہیں، بلکہ رمضان میں نہیں بلکہ عام دنوں میں ہی آپ جمعرات کے مغرب کے بعد سے ہی کچھ نہیں تو آپ درود پاک کا ورد شروع کر دیا کریں۔ تو چلے اب جمعہ کے دن کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو اگلا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ جمعہ کی شب میں پڑھنا چاہیں تو آپ شب میں بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ دن میں پڑھنا چاہیں تو دن میں بھی پڑھ لیں، کیونکہ دن میں بھی پڑھنے کی فضیلت ہے اور رات میں بھی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ کہف کی فضیلت بیان کرتی ہوں۔ تو جمعہ کے دن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ سورہ کہف پڑھا کریں۔ آپ عام طور پر بھی جمعہ کے دن سورہ کہف مس نہ کیا کریں، کیونکہ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو سورہ کہف کی کچھ معلومات اور اس کے پڑھنے کی کچھ فضیلتیں بتا دوں۔ سورہ کہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ یہ پارہ نمبر 15 کے آخری حصے میں اور پارہ نمبر 16 کے شروعاتی حصے میں آئی ہے۔ یہ سورت نمبر 18 ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہف کے معنی ہے پہاڑی یا غار، یعنی گوفا، کیو۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑ، غار والے کچھ اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا۔ اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی شروعاتی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آگے جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول اور آخر تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ تو پلیز آپ جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں اس سورت کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں پہلے سورت کو نہیں پڑھتی تھی، مگر ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کرتی ہوں۔ تو جب سے سورت کی میں تلاوت کرنے لگی ہوں مجھے واقعی بہت چینجنگ محسوس ہوئی ہے اپنی زندگی میں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے حساب سے۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جمعہ یہ سورت پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی دوسری کرامتیں ہوں گی، تو آپ بھی جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کریں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اب میں آپ کو یہ کہوں گی کہ نہ صرف تلاوت کریں بلکہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا یہ سورت پڑھ کر۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور صورتیں بھی شیئر کی تھیں کہ آپ جمعہ کے دن ان کی بھی تلاوت کیا کریں، تو جن میں سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ جمعہ، اور اس کے علاوہ آپ درود پاک کی خوب کثرت کیا کریں۔
تو جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے علاوہ آپ سورہ ملک بھی پڑھیں، سورہ مزمل بھی پڑھیں اور سورہ سجدہ بھی پڑھیں، کیونکہ جتنا ہم عبادت کریں گے، جتنا ہم پڑھیں گے، اتنا ہی اچھا ہے اور ہمارا ہی نامہ اعمال نیکیوں سے بھاری ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے آپ پلیز ان صورتوں کو پڑھیے، کیونکہ ان سب صورتوں کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب روزے کی حالت میں ہیں، اور کل جمعہ کا دن ہوگا، تو آپ عبادت بہت کیجیے، اور جو یہ صورتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو بھی آپ پڑھیے، اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی خوب تلاوت کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کعبہ شریف کا تصور کر کے، کعبہ شریف کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے آنکھیں بند کر کے، اور اتنی آواز میں ذکر کریں کہ آپ کے کانوں تک ہی آواز جائے۔ جب آپ کہیں اللہ اللہ، تو بس ایسے فیل کریں کہ اللہ آپ کے بے حد قریب ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے جائیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اور دعاؤں میں آپ اتنا روئیں جیسے بس یہ آخری لمحات ہوں آپ کی زندگی کے۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ایسے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیجیے، ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اتنا اپنے پروردگار کے قریب ہو کر ذکر کیجیے کہ جیسے اس مقام پر جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں وہاں پر صرف آپ اور آپ کا رب موجود ہو، ایسے عبادت کریں۔ بلکہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو نہ صرف آپ جمعہ کے دن کیا کریں، بلکہ آپ عام دنوں میں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اتنی ہی خشوع کے ساتھ، اتنی ہی خضوع کے ساتھ آپ عبادت کیجیے، جائے نماز پر بیٹھیے، دعائیں کیجیے۔ یاد رہے ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، الطہور شطر الایمان، مطلب پاکی نصف ایمان ہے۔ آپ جہاں عبادت کر رہے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھیں، جگہ کو بھی پاک صاف رکھیں، تو آپ کا عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ شب جمعہ میں آپ الارم لگائیں تہجد کا۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نہ صرف جمعہ کے دن تہجد پڑھتے ہوں گے، بلکہ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ رمضان میں آپ تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ رمضان میں ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سحری کے لیے اٹھتے تو ہیں ہی، تو کوشش کریں کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ تہجد نہیں ادا کرتے رمضان میں، تو کم سے کم شب جمعہ کو تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ عام دنوں میں بھی تہجد ادا کیا کریں، اور اگر عام دنوں میں سارے دنوں میں نہیں تو شب جمعہ میں ضرور ادا کیا کریں۔ اور مرحبا، آج کل تو سردیوں کی راتیں ہیں، واللہ تہجد کا وضو سوچیں کتنا پسندیدہ اور مجرب عمل ہوگا آپ کے رب کے حضور۔ تہجد کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، چوتھا کلمہ پڑھیں، استغفار کیجیے، اور پھر خوب دعائیں کیجیے۔ آپ یقین کریں آپ کی دعائیں گارنٹیڈ قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ فجر ادا کیجیے، اور فجر کی نماز میں 2 سنت کے بعد آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ 2 فرض ادا کیجیے۔ اور یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فجر کے 2 سنت کے بعد آپ کو یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ آپ ڈیلی فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا ذکر اللہ کیجیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اور خوب دعائیں مانگیے۔ اور آپ یقین کریں عام طور پر بھی آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد۔ اس سے اللہ تعالیٰ ایک تو ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرا ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اشراق، چاشت، اوابین، ان نمازوں کو بھی آپ پڑھ سکیں تو انہیں بھی ادا کیجیے ان کے وقت کے مطابق۔ اور جمعہ کے دن آپ اچھے سے غسل کیجیے، نہائیے، کپڑے پہنیے، ناخن تراشیے، تیل اور عطر لگائیں، اور مرد حضرات خطبے کے لیے وقت پر مسجد پہنچے، اور میری پیاری بہنیں گھر میں ہی رہ کر عبادت کریں، اور پورا دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، اور سورہ دخان پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ عصر ادا کیجیے، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھیے، اور پھر دعائیں کیجیے۔ یاد رہے کہ جمعہ کی آخری گھڑیوں میں، مطلب عصر اور مغرب کے بیچ کے حصے میں خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے پہلی دفعہ شیئر نہیں کر رہی ہوں، میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں۔ تو آپ لوگ ڈھیر ساری دعائیں کیجیے، اور ہاں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یقین کیجیے مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، اور میں بھی آپ سبھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ جو بھی مجھے کامنٹس میں دعا کا کہتے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں کوئی بہت بڑی اسکالر یا عالمہ نہیں ہوں جو میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، بلکہ ہمارے دین میں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے غائبانہ دعا کرے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا کیا کریں، یعنی کہ ان کو نہ پتہ ہو اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بتا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے محبت بڑھے گی۔ کیونکہ جب ہم غائبانہ دعا کرتے ہیں نا کسی کے لیے، تو فرشتے ہمارے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر میں کسی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ان کے گھر میں خوشیاں عطا کر، خوشحالی عطا کر، تو آپ یقین کریں فرشتے آپ کے گھر میں خوشحالی کی دعائیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ڈیل کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے لیے راستے کا ایک پتھر ہٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کے 10 پتھر ہٹائیں گے۔ یعنی کہ ہم کسی کے لیے راستہ کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے راستے ہم پر آسان فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ میرے لیے، میری فیملی کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، اور جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان سب کے لیے غائبانہ دعا کیا کریں۔ اس کے بعد آپ مغرب ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں، کیونکہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کے ٹائم پہ کسی بھی وقت پڑھنے سے ہمارے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی، یا ہم کبھی بھی کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات غیب سے پوری کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہی 41 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ عزت والا صفاتی نام یا معز اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ لوگ بھی حیران ہوں گے آپ کی عزت دیکھ کر، یعنی کہ لوگ کہیں گے اس بندے کی اتنی عزت۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازیں گے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو پلیز آپ سب لوگ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن، اور ابھی تو رمضان چل رہا ہے، تو آپ لوگ خوب عبادت کریں، خوب دعائیں کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری عبادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسا بنائے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی صف میں آ جائیں۔ بس میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں دین سے ریلیٹڈ۔ میں چاہتی ہوں کہ میری ذات سے آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچیں جو مجھے پتہ ہے، جو نیک باتیں، جو اچھی باتیں، جو دینی باتیں مجھے پتہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ بات صرف توکل کی ہوتی ہے۔ تو جو عبادت کرے انہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے کرے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے یا اپنی من پسند چیز یا من پسند شخص کو پانے کے لیے۔ جب آپ اللہ کی محبت میں عبادت کریں گے نا، تو یقین کریں آپ کے تمام مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا رب اس کا سب۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ برائے کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔